حضرات، ہمارا تراویح کے احکام سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے سنا کہ نماز تراویح مرد عورت سب کے لیے بالاجماع کیا ہے، سنت موقوفہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، لوگ تنہا پڑھتے تھے۔ 20 رکعت تراویح کا ثبوت کل میں نے حدیث مبارکہ سے آپ کو بتایا تھا۔ باقاعدہ تراویح کی جماعت کا اہتمام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا، اور باقاعدہ تراویح کی جماعت، ایک روایت میں کہ 23 رکعت پڑھی جاتی تھی، تو اس کی تطبیق یہ ہوئی کہ 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ اب پہلے تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 10 سلام سے آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت کر کے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا، یعنی 20 ایک ساتھ پڑھ لیا اور آخر میں سلام پھیرا، تو اگر ہر 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کیا ہے، یعنی ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا، سلام نہیں کرا، پھر کھڑا ہوا، اسی طرح 2 رکعت پر قاعدہ کرتے کرتے 20 رکعت ایک سلام سے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں ہو تو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ ہوگی، تراویح کی نماز ہو تو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر قاعدہ نہیں کیا ہے تو پھر وہ 20 رکعت 2 رکعت کے قائم مقام ہوگی، صرف 2 رکعت مانی جائے گی۔ تو بہتر کیا ہے کہ 10 سلام سے 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرے، سلام پھیرے پھر الگ سے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ بھی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت بھی کرے، یعنی ہر 2 رکعت پر الگ نیت بھی کرے۔ اگر ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لی تو یہ بھی جائز ہے، یعنی شروع میں ہی ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور اولا کیا ہے، ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر کیا ہے، مکروہ ہے، بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں ہے۔ بعض فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھا تو نماز ہوگی نہیں، لیکن اگر بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کر پڑھا ہے تو اکثر کے نزدیک کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ تراویح کی ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھ لے۔ ہر 4 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے سبحان ذی العزت والعظمت، اس کو بہت سارے ہم لوگ پڑھتے والعظمت، عین کے بعد ضا ہے، اس پر زبر ہے، عظمتی عظمتی، اور اگر جو پڑھتے ہیں عظمتی تو عظمت کے معنی ہوتا ہے ہڈی، اور عظمت کے معنی ہوتا ہے عزت، بزرگی، جلال۔ تو یہاں پر یہ عظمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور بزرگی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ خیال ہے وہ کیا ہے، سبحان ذی العزت والعظمت، کیا ہے، والعظمت، عظمتی نہیں ہے، والعظمت۔ تراویح کے وقت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا وقت عشاء کی فرض کی نماز سے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، عشاء کی فرض نماز کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی، اگر کوئی بندہ وتر سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد فوراً وتر پڑھ لے پھر تراویح شروع کرے تب بھی ہو جائے گی، اور وتر سے پہلے بھی پڑھے تب بھی نماز تراویح ہماری ہو جائے گی۔ اگر کچھ رکعتیں اس طرح باقی رہ گئی کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے اور باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، تراویح ادا کر کے وتر اگر تنہا پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی، یعنی پاک نہیں تھا، وضو نہیں تھا، کوئی مسئلہ تھا، اور تراویح اور وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء اور تراویح پھر پڑھے، وتر کی نماز ہو گئی۔ اگر یہ پتہ چلا کہ عشاء کی نماز بعد میں پتہ چلا کہ بغیر طہارت کے پڑھی ہے اور تراویح اور وتر کیا ہے، طہارت کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب کیا کرنا ہے، پھر سے عشاء کی بھی نماز پڑھنا ہے اور تراویح کی بھی نماز پڑھنا ہے، وتر کی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بغیر طہارت کے، کیونکہ تراویح کا ٹائم ہی عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، فرض کی بات ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا فرض ادا ہی نہیں ہوا، چونکہ طہارت سے نہیں تھے، لہٰذا آپ کی تراویح بھی نہیں ہوگی، لہٰذا تراویح کی نماز اور عشاء کی نماز پھر سے آپ کو ادا کرنا ہے، اگر عشاء کی نماز بغیر طہارت کے پڑھ لی تو ہے۔
اب یہ کیا تراویح کی 4 رکعت پر تسبیح جو پڑھا جاتا ہے سبحان ربک القدوس، جو تراویح کی دعا پڑھتے ہیں ہم، اس میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ مسائل تراویح کی 4 رکعت پر تسبیح سبحان الملک والملکوت الی آخر جو پڑھتے وقت دعا کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ تسبیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تسبیحات میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں جب آخر میں دعا کے یہ الفاظ آتے ہیں نا، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ دعا ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھایا کریں۔ تسبیح جب پڑھنا شروع کریں تو ہاتھ نیچے رکھے، دعا کی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جب اللہم اجرنا من النار پہ پہنچے تو وہاں پر ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ دعا ہے۔ فتاوی رضیہ میں ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں ہے کہ تسبیح میں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تسبیح میں چونکہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، تو کہیں کہ تسبیح میں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ہاں جب کوئی دعا مانگے تو ہاتھ اٹھائے۔ اب ایک اور عام مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی جماعت ختم ہو جانے کے بعد ایک شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جب عشاء کی جماعت ہو چکی تھی اور تراویح کی نماز شروع ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ پہلے عشاء پڑھے یا تراویح میں شریک ہو، یا تراویح میں شریک ہو جائے بعد میں عشاء پڑھے، یا عشاء کی فرض بھی پڑھ لے اور بعد کی 2 رکعت سنت موقعہ بھی پڑھ لے پھر تراویح میں شرکت کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کا وقت ہی عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا جب تک عشاء کی نماز فرض ادا نہ کر لی جائے اس وقت تراویح کی نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے تراویح سے پہلے عشاء کی 2 رکعت سنت موقعہ بھی پڑھے، یعنی عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں تھا، بعد میں پہنچا تراویح ہو رہی تھی، تو آنے والے شخص کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ پہلے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھے جو ضروری ہے، اور اس کے بعد 2 سنت موقعہ پڑھے، اس کے بعد اب تراویح میں شامل ہو۔ یہ طریقہ رہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کچھ اور کل مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولانا ہمارے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور تمامی مسائل کو مولا ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔